أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق سبحانه وصدق رسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ مساجد کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ مساجد کے اسلام میں بڑے فضائل ہیں۔ مسجدیں جہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قلب کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا نہ رہے۔ جس شخص کا تعلق مسجد سے جتنا زیادہ گہرا ہوگا، مسجد کی آبادی سے، مسجد کے تحفظ کے لیے کوشش اور فکر اتنی ہی زیادہ اس کے مومن ہونے کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور مسجد سے اس کا تعلق جڑا نہ رہے، نہ مسجد کی آبادی کی اسے فکر ہو، نہ مسجدوں کے تحفظ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کوشاں ہوں،
نہ مسجد کے آداب کا خیال رکھتا ہو، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ کہیں اس کا ایمان خطرے میں نہ پڑ گیا ہو۔ رب تعالی جل مجدہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، کہ یقیناً مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان افراد کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کہ وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ مسجد کی آبادی کی فکر آدمی کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے اور علامت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے یہاں بازار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ قرآن مقدس پر آپ گہری نگاہ ڈالیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسجدوں کی تعمیر ہر دور میں اللہ نے اپنے مقرب اور برگزیدہ بندوں سے لیا ہے۔ مساجد کی تعمیر کا کام اللہ نے ہر کس و ناکس سے نہیں لیا۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی حفاظت کرنا اور مسجد کی آبادی کے لیے کوشش اور محنت اور جد و جہد کرنا، یہ وہ کام ہے کہ اللہ نے اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبروں سے لیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام تھا آپ جانتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کیا مقام تھا آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے وقت کے ان جلیل القدر پیغمبروں کو یوں فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کریں اور صاف کریں۔ مسجد کی صفائی کا کام اللہ نے وقت کے جلیل القدر پیغمبروں سے لیا ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی آبادی کی فکریں کرنا ہر کس و ناکس کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، ایمان ہونا پڑے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے قلب میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور کنیکشن پایا جائے گا،
ظاہری طور پر اس کی یہ علامت ہوگی کہ اس کا تعلق مسجد سے بہت گہرا ہوگا اور مضبوط ہوگا. ایمان دل میں نہ ہو، آدمی برائے نام مسلمان رہ جائے تو پھر ساری فکریں اس کی زندگی میں سوار رہے گی. اپنی زندگی کی فکر، اپنے مال کی فکر، اپنے اولاد کی فکر، اپنی جاب اور اپنے بزنس کی فکر. بے فکر ہوگا تو وہ مسجد سے بے فکر ہوگا، بے فکر ہوگا تو مسجد کی آبادی سے بے فکر ہوگا، بے فکر ہوگا تو وہ مسجد کی تعمیر اور اس کے تحفظ سے بے فکر ہوگا، بے فکر ہوگا تو مسجد کی ویرانی سے بے فکر ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے مسجد بنائے، جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. اتنے سارے فضائل ہیں. مسجد کی صفائی کا کام وہ عظیم الشان کام ہے کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بارہا یوں ارشاد فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے امیر المؤمنین یعنی تمام مسلمانوں کی خدمت کی ذمہ داری اگر میرے کاندھوں پر نہ ہوتی تو میں مسجد نبوی کی صفائی کا ذمہ اپنے لیے فخر کے طور پر لے لیتا تھا. تاریخ کا مطالعہ کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں میرے ساتھ سب سے پہلے جو جائیں گا ان کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہوں گے. معراج کے سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، آپ نے وہاں آہٹ محسوس کی. یوں ارشاد فرمایا کہ بلال کے قدموں کی آواز یہاں سنائی دے رہی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے بھرے مجمع میں ایک اس شخص کا انتخاب فرمایا جو نہ عربی ہے اور نہ جو سردار ہے، نہ مالدار ہے، نہ بادشاہ اور شاہی خاندان سے اس کا تعلق ہے، بلکہ غریب گھرانے سے، اور پھر ایک وہ غلام کہ جن کی عرب میں کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی دور جاہلیت میں. اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو قریب بلایا اور بلا کر آپ نے کعبۃ اللہ کے دروازے کے اوپر انہیں چڑھایا اور یوں فرمایا: اے بلال، اذان کے کلمات کو بلند کرو، اذان دو. تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ آج تو مالدار صحابہ بھی یہاں موجود ہیں اور شہزادے بھی یہاں موجود ہیں، عرب کے گورے اور لاڈلے بھی یہاں موجود ہیں. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالے کلوٹے غلام صحابی کو، جن کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند تھا، اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اذان کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا. مسجد کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا، مدینہ طیبہ میں آپ جب جلوہ افروز ہو رہے تھے، قباء میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کروائی، مسجد قباء. اور آگے جسے یثرب کہا جاتا تھا، جس خطے کو، مدینہ طیبہ کی سرزمین میں جب آپ
رونق افروز ہوئے اور وہاں آپ جلوگر ہوئے تو سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کی تعمیر نہیں فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ آپ حیرت کریں گے کہ صحابہ کو حکم نہیں دیا کہ مسجد تعمیر کریں، بنفس نفیس خود امام الانبیاء اینٹوں کو اٹھایا کرتے تھے اور مزدوری کے ساتھ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس آپ نے حصہ لیا اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مساجد ہوتی ہیں وہاں کے مسلمانوں میں ایمانی حرارت ہوتی ہے۔ جہاں جس علاقے میں مسجدیں نہ ہوں اور وہاں مسلمان ہوں تو ایمان کی علامتیں اس حصے میں نظر نہیں آتی، اللہ کی رحمتوں کا ظہور وہاں نظر نہیں آتا، ویران بستیاں نظر آتی ہیں۔ تو مساجد کی فضائل قرآن مقدس میں موجود ہے، احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ وقت کے جلیل القدر پیغمبروں نے مسجدوں کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے فرمائی ہے، اور مسجد کی تعمیر اور اس کی آبادی اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا اللہ نے ہر دور میں اپنے مقرب اور پھر برگزیدہ بندوں سے یہ کام لیا ہے۔ تو آج کے اس دور میں اور آپ ذرا جائزہ لیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے میں میرا رول کتنا ہے۔ آج کے اس دور میں مسجد کو آباد کرنے کے لیے میں کتنی کوشش کر رہا ہوں اور میں کتنی جد و جہد کر رہا ہوں، اور اپنے صبح و شام کے سارے اوقات میں سے میں کتنا ٹائم مسجد کی آبادی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے، اس کی آبادی کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے کتنا ٹائم میں نکال رہا ہوں، میں اور آپ غور کریں۔ میرے عزیز مسلمانوں، بہت ہی افسوس اور صد افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا اور آپ کا آج مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ معاف کرے مجھے اور آپ کو، لیکن غیرت والا معاملہ، غیرت ہماری مردہ ہو چکی ہے، غیرت ہماری مردہ ہو چکی ہے، اور پھر ہم ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسجد سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان سے اگر کہا جائے کہ بھئی فجر کے وقت میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور پھر سلف کا طریقہ ہے اور قرآن کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان بالکل اس پر تیار نہیں ہے اور اس حکم کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال چکا ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، لیکن صاف بات ہے اور بہت کلیئر میسج ہے کہ آج کا مسلمان مسجد کو آباد کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اٹھ گئے تو پڑھ لیں گے، نہیں اٹھے تو سو لیں گے۔ کسی منسٹر کے یہاں سے کوئی لیٹر آ جائے کہ فلاں دن آپ کو ہمارے ساتھ فلاں گیسٹ ہاؤس میں آپ ہمارے ساتھ لنچ کریں گے یا ڈنر کریں گے، تو پھر گھنٹے گنیں گے، فلاں دن وہاں جانا ہے، صاحب کے ساتھ ڈنر کرنا ہے، ان کے ساتھ لنچ کرنا ہے۔ اللہ اپنے گھر میں انویٹیشن دے کر بلا رہا ہے مؤذن کے ذریعے سے، علیحدہ طور پر، انفرادی طور پر ایک ایک مسلمان کو اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کے تقرب کی طرف۔ اس کے باوجود بھی ہم سے کب پیار ہے، حنین تمہیں پیاری، آرام دہ بستر، مرغن غذاؤں کا جب سے مسلمان عادی بن گیا اور یہاں وہاں دعوتوں کا نظام جو بڑھتا چلا گیا، مجھے معاف کریں کہ اللہ رب العزت نے قلب کی حرارت کو چھین لیا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مسلمان بھول چکا ہے۔ فرض کی کوئی اہمیت زندگی میں باقی نہیں رہی۔
नाशों की तरह पड़े रहते हैं नौजवान, मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं नौजवान, और उनका ज़ईफ और बूढ़ा बाप या दादा या नाना कभी उठकर मस्जिद को चला जाता है, लेकिन नौजवान जिनको अल्लाह ने सेहत की दौलत से मालामाल किया, तंदुरुस्ती अता फरमाई, आज़ा में और जवारिह में कुव्वत अता फरमाई, लेकिन मेरे दोस्तों इन सारी कुव्वतों को इस्लाम के खिलाफ में इस्तेमाल करने के लिए आज मुसलमान तैयार है, लेकिन मस्जिद को आबाद करने के लिए वो तैयार नहीं। होटल्स आबाद नजर आएंगे, फंक्शन हॉल्स आबाद नजर आएंगे, चौरस्ते आबाद नजर आएंगे और बाजार आबाद नजर आएंगे, लेकिन वीरान है तो अल्लाह के घर वीरान नजर आ रहे हैं, मस्जिदें वीरान नजर आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या गैर मुस्लिम आकर अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे? मुझे माफ करें, लेकिन मेरे दोस्तों आज हमने मस्जिदों को वीरान करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना शुरू कर दिया। एक के बाद दीगरे मस्जिदें रुखसत हो रही है। तुम्हारे सजदों की भीख की अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह छीन रहा है एक के बाद दीगरे कि तुझे अपना बिस्तर प्यारा है तो तेरी सरजमीन से मुझे कोई सरोकार नहीं। मेरे भाइयों, आज अगर मुसलमानों ने मस्जिदों से अपने ताल्लुक को तोड़ लिया, मस्जिदें छीनी जा रही है, मस्जिदें ढाई जा रही है, मस्जिदें गिराई जा रही है, लेकिन गयूर मुसलमान अपनी जायदाद की हिफाजत के लिए और अपने एक एक रुपये की हिफाजत के लिए कोर्टों और कचहरियों की चौखटों पर पड़ा रहता है, लेकिन मस्जिदें गिर रही है, गिराई जा रही है, ढाई जा रही है, और वक्त के जालिम और जाबिर हुक्मरान मस्जिदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान अपनी ग़िज़ाओं में, अपनी जिंदगी में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आप अल्लाह के लिए उठें, आप अल्लाह के लिए उठें और मुसलमान एक हो जाएं, मुसलमान सियासी शऊर को बेदार करें। मैं आज के इस जुमा के मौके पर हमारे हैदराबाद और हिंदुस्तान के इलाकों के वो मालदार और सियासी शऊर रखने वाले वो गयूर मुसलमान कि जिनको अल्लाह ने ताकत दी, जिनको अल्लाह ने माल दिया, जिनको अल्लाह ने सलाहियतें दी, जिनको अल्लाह ने बड़ा वकील बनाया और एडवोकेट बनाया, तो ऐसे सियासी शऊर रखने वालों को और ऐसे मालदार तबके के अफराद को जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़कर हिजरत कर ली और फिर दीगर अंग्रेज ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में जाकर वो ठिकाना बना लिए, मैं हाथ जोड़कर उनसे अपील करता हूं कि आपका हिंदुस्तान खतरे में जा रहा है और आपका हिंदुस्तान वक्त के जाबिर और जालिम हुक्मरान इसे लूटने में लगे हैं। आपको अल्लाह का वास्ता देकर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि आप हिंदुस्तान वापस आए, यहां के मसाजिद की हिफाजत के लिए आवाज उठाए, यहां के मदारिस की हिफाजत के लिए आवाज उठाए, यहां मुसलमानों के खून के कतरों की हिफाजत के लिए आवाज उठाए, वरना वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह कल क़यामत में आपका गिरेबान पकड़ ले और आपकी नस्लों की हलाकत का सामान न बन जाए। मेरे अजीज भाइयों, अपनी सलाहियतों को हिंदुस्तान के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करें, यहाँ के मसाजिद की हिफाजत के लिए अपनी सलाहियतों को लगाएं, यहाँ के मदारिस की हिफाजत के लिए अपनी सलाहियतों को लगाएं। आज मुसलमान फाइनेंशियली कमजोर होता जा रहा है, यहां मुसलमानों की मईशत को लूटा जा रहा है, यहां मुसलमानों की मईशत को तबाह किया जा रहा है, यहां मुसलमानों को फिरकाबंदियों में बांट बांट कर और तोड़ तोड़ कर गैर अपनी कुर्सियों पर राज कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मिल्लत के दानिश्वर अहबाब की यह जिम्मेदारी है कि होश के नाखुन लें, वरना ये आग जलती हुई कहीं आपके दहलीज को न जला डाले। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूं और आखिर में यही कहता हूं कि आवाज उठाएं, अल्लाह के घरों की हिफाजत के लिए आवाज उठाएं। और शहर हैदराबाद का वो सेकुलर हुक्मरान जो कि मुसलमानों का दोस्त होने का दावा करता है, उसने भी 2 मसाजिद को ढा दिए और आज तक उसका कोई सही बयान मेरे और आपकी निगाह के सामने नहीं आया। क्या मैसेज देना चाहते हैं वक्त के हुक्मरान? मुसलमानों को उल्लू बनाया जा रहा है, मुसलमानों के कान में फूल रखा जा रहा है। मुसलमानों,
یہ ہمارے خواب غفلت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے آرام کا نتیجہ ہے، یہ ہماری غیرت کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ آج بھی وقت ہے اللہ کے گھروں کے آبادی کے لیے اٹھ جائیں، اور پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔